مختلف پھلوں میں، سبزیوں میں، میوہ جات میں، جڑی بوٹیوں میں، گوشت میں، پودوں میں مختلف تاثیر ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کریم کا ایک نظام ہے۔ آپ دیکھیں گاجر کے الگ فائدے ہیں تو کینو کے الگ فائدے ہیں، لیمو کے اپنے الگ فائدے ہیں، لوکی کے اپنے الگ فائدے ہیں۔ گوشت لے لیں تو بڑے کے گوشت کے اپنے الگ فوائد ہیں، چھوٹے کے گوشت کے اپنے الگ فوائد ہیں۔ کچھ پھل، سبزیاں، میوہ جات ایسے ہیں جن سے دماغ تیز ہوتا ہے، کچھ سے آنکھیں بہتر ہوتی ہیں، کچھ سے اسکن کا علاج ہوتا ہے، کچھ ہمارے نظام کو اسٹرانگ کرتا ہے، کچھ ہڈیوں کے لیے بہتر ہے، کچھ ہماری کمزوریوں کو دور کرتا ہے۔ دودھ کے الگ فوائد ہیں تو انڈوں کے الگ فوائد ہیں۔ مختلف پودوں سے مختلف دوائیاں بنتی ہیں، جڑی بوٹیوں سے دوائیاں بنتی ہیں، پتوں سے دوائیاں بنتی ہیں، یہاں تک کہ ایک قسم کا سانپ پایا جاتا ہے دنیا کے اندر، اس کا جو زہر ہے اس سے بھی دوائیاں بنتی ہے۔ یعنی کمال دیکھیں اللہ نے کیسی تاثیر رکھی ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، بیری کے پتے بھی ایک قسم کے پتے ہیں، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کریم نے اس میں بھی تاثیر رکھی ہے۔ مختلف تاثیر ہو سکتی ہے لیکن ایک تاثیر بیان کی جاتی ہے کہ یہ جادو کا علاج ہے۔ اسی لیے شعبان کی اسپیشلی جو 15ویں رات ہوتی ہے اس میں مخصوص تعداد کے یعنی تقریباً 7 بیری کے پتوں سے لوگ نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی جادو وغیرہ کا اثر ہو تو وہ ختم ہو جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے تاثیر ہے۔ اب کوئی اس میں قرآن و حدیث میں ڈھونڈتا رہے، دوربین لگی کہ نہیں اس میں قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے، جب تک مجھے پتہ نہیں چلے گا تو میں نہیں مانوں گا، یعنی جب تک مجھے یہ بات قرآن و حدیث سے پتہ نہیں چلے گی کہ سانپ کے زہر سے بھی علاج بن سکتا ہے تو میں اس بات کو نہیں مانوں گا، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ لیکن وہ بیچارہ شخص ڈھونڈتا ہی رہے گا، کیونکہ ہر بات قرآن و حدیث میں صراحتاً ذکر ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں ایک اصول بیان ہوتا ہے، اس اصول کے تحت قیامت تک، صبح قیامت جو چیزیں آئیں گی، آتی رہیں گی، ان کے قوانین ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ بہتر ہے یا نہیں بہتر۔ تو اللہ کریم نے جب چیزوں کے اندر تاثیر رکھی ہے، ان کے فوائد ہمارے سامنے آتے ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں، تو اس پر عمل کر ہی لینا چاہیے، کیونکہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ بیری کے پتوں سے غسل کرو گے، نہاؤ گے تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا۔ اسے دین بتا کے کسی نے بھی نہیں کہا ہے، ایک ٹوٹکا بیان کیا گیا ہے کہ ان پتوں میں تاثیر ہوتی ہے لہذا اس سے غسل کر لو گے تو جادو سے محفوظ رہو گے، جادو ہوگا تو وہ اتر جائے گا۔ اب کوئی کہے کہ نہیں جی احادیث میں تو صرف ہمیں یہ ملتا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تو آپ نے پڑھا تو آپ کو شفا مل گئی، تو میں کہوں گا کہ بھائی اگر آپ کے گھر میں کسی کو خون کی الٹیاں ہو نا، کسی کو دل کا دورہ پڑ جائے، کسی کو ہڈی ٹوٹ جائے، آپریشن کروانا ہو، تو ایک کام کریں آپ نا اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے رہا کریں، کیونکہ احادیث میں تو یہ پتہ چلا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ جب ہر بیماری سے شفا ہے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھیے، دم کرتے رہیے، ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حدیث میں تو یہ آیا۔ اسی طرح شہد کے بارے میں آیا، شہد میں شفا ہے، تو کوئی بھی مسئلہ ہر ایک کو شہد چٹاتے رہے، ہر ایک کو شہد پلاتے رہے، جبکہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بعض لوگوں کو شہد موافق نہیں ہوتا، ان کے لیے شہد نقصان دہ، تو یہ سب چیزیں دیکھ کے چلنی ہوں گی، اور یہی قرآن و حدیث ہے۔ لہذا جب بات اس طریقے سے دینی بتا کر یا کوئی ثواب بتا کر بیان نہیں ہو رہی، ایک ٹوٹکا بیان کیا جا رہا ہے، اس میں یا آپ اعتراض کرنے والے نہیں ہوتے۔ ہاں اگر کوئی نہیں نہاتا یا کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں جی میں نے نہیں نہانا ہے، میں اس کو نہیں سمجھ میں آتا تو ٹھیک ہے نہیں نہائے۔ اب اس ویڈیو میں تفصیلی بات نہیں ہو سکتی، ورنہ میں ڈیٹیل سے بیان کروں تو آپ خود حیران رہ جائیں، آپ خود کہیں کہ واقعی ہر چیز اس طریقے سے بیان نہیں ہوتی، اور کئی چیزوں میں اللہ کریم کی تاثیر ہوتی ہے جن پر عمل کرنے سے بندے کا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور ہاں آخر میں اگر پاسبل ہو، آسانی ہو تو بیری کے پتوں سے نہا لیجئے گا، اور اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی اہتمام کر لیجئے گا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔